علی رضا واٹس ایپ چیک کر لیجئے گا. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوش خلق ستارے خطا. حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نماز جنازہ کا طریقہ سماعت فرما لیں. نیت کرتا ہوں میں 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تبارک و تعالی کے، درود واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر اس میت کے، پیچھے اس امام کے. اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک. دوسری تکبیر کے بعد درود پاک پڑھیں گے جو نماز میں پڑھتے ہیں. تیسری تکبیر کے بعد نماز جنازہ کی دعا پڑھیں گے. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. جنہیں یہ دعا یاد نہ ہو وہ قرآن و حدیث کی کوئی دعا بلکہ سورہ فاتحہ بھی بطور دعا پڑھ سکتے ہیں. چوتھی تکبیر کے بعد دونوں ہاتھ لٹکا دیں گے، سلام پھیریں گے اور انشاءاللہ عز و جل پھر دعا بھی ہوگی. نیت کر لیجئے. وعلیکم السلام. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اول کے درود پاک ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر میری میل کر دیں تاکہ میں ایصال ثواب کر سکوں. اگر ہم اہل سنت ہیں تو وہی دعا بھی کر دیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین آمین. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. آمین. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مرحوم محمد حنیف خانانی کو غریق رحمت فرما. آمین. الہ العالمین ان کے تمام صغیر کبیر گناہ معاف فرما. آمین. مولا کریم ان کے قبر کو خوابگاہ بہشت بنا. آمین. اے اللہ ان کے قبر پر رحمت و رضوان کے پھولوں کی بارش فرما. آمین. مولا کریم مرحوم کی قبر کا اندھیرا دور ہو. آمین. نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ نصیب ہو جائے. اے اللہ ان کی قبر روشن بھی ہو تا حد نظر وسیع بھی ہو. اے اللہ قبر کی وحشت، گھبراہٹ، تنہائی کی گھبراہٹ یہ سب دور ہو جائیں. آمین. اور مرحوم سکون اور اطمینان کے ساتھ محبوب کے جلووں میں رہیں. اے اللہ انہیں بے حساب مغفرت سے مشرف کیا جائے. جنت الفردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انہیں پڑوس مل جائے. الہ العالمین ان کے تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما. یا اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ آمین. فرما، ایمان پر استقامت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو نیک بنا، پرہیزگار بنا، متقی بنا، سچا عاشق رسول بنا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ النبی صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشیمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کعبے کے بدروں انشاءاللہ سوجل مرحوم کا سوئم بروز منگل بعد نماز مغرب یہیں فیضان مدینہ میں ہوگا. مغرب سے عشاء قرآن خوانی اور درود پاک کے ختم شریف کا سلسلہ ہوگا. عشاء کی نماز کے فوراً بعد نگران شورا کا سنت و بھرا بیان ہوگا، فاتحہ کا سلسلہ ہوگا. عشاء کی نماز عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 8:15 بجے ادا کی جائے گی. کعبے کے بدروں تجا شمس و ضحیٰ شافعِ جلا پہ کروڑوں درود شافعِ جملہ بنا تم پہ کروڑوں درود شافعِ جملہ بنا تم پہ کروڑوں درود تم پہ کروڑوں درود شافعِ روز جزا تم پہ کروڑوں درود ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی ہم نے خطا میں نہ کی ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا پہ کروڑوں درود بے ہنروں بے تمیز کس کو ہے عزیز بے ہنروں بے تمیز کس کو ہے عزیز بے ہنروں بے تمیز کس
کو ہوئے ہیں عزیز، کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کرو رو رو رو، دل کرو ٹھنڈا میرا ہو رب باجاد سا، دل کرو ٹھنڈا میرا ہو رب باجاد سا، دل کرو ٹھنڈا میرا، دل کرو ٹھنڈا میرا ہو رب باجاد سا، وہ کبھی باجاد سا، سینے پہ رکھ دو تم پہ کرو سینہ کے داغ داغ، کہہ دو کرے باغ باغ، سینہ کے داغ داغ، کہہ دو کرے باغ باغ، سینہ کے داغ داغ، سینہ کے داغ داغ، کہہ دو کرے باغ باغ، کہہ دو کرے باغ باغ، طیبہ سے آ کر سبا تم پہ کرو رو، کتنی کم میں کمی نہیں ہو کوئی، کتنی گردن کم میں کمی نہیں ہو کوئی، گردن کم میں کمی، گردن کم میں کمی مہنگے ہو کوئی، کتنی مہنگے ہو کوئی، کتنی کون ہمیں پالتا تم پہ کرو رو رو، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، تم سے نگاہ ہو بھلا، جب خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو رو، جب خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو رو، ساتھ وہی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات وہی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات وہی انتخاب، ذات وہی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کرو رو رو رو، نام ہوا مصطفیٰ۔ اپنے پیارے حبیب کے جلوے سے اللہ قبر کو نور اللہ نور کر دے، تحادی نظر وسیع کر دے، تحادی نظر وسیع کر دے، ہر طرح کی قبر کی گھبراہٹ سے، وحشتوں سے، دہشتوں سے، سختیوں سے بچا لے، سختیوں سے بچا لے، خوابگاہ بہشت بنا، روشن مکان بنا، جنت کی کھڑکی ہے اللہ کھول دے، بتقاضۂ بشریت جتنے بھی ہے اللہ گناہ ہو گئے معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے مولا، معاف کر دے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ سے مالا مال کر دے، جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب کا پڑوسی بنا دے، یا اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما۔ الہ العالمین اپنے پیاروں کے صدقے یہ دعا ہمارے حاجی عمران اتاری صاحب کے والد صاحب، والدہ ماجدہ، ان کے عزیز و اقاربہ، ہمارے حاجی عبدالحبیب صاحب کی والدہ ماجدہ، میرے ماں باپ، پیارے آقا کی پوری امت کے میں دعائیں قبول فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ گندے نگم میں کمی مہنگے ہو کوڑی کے تین، گندے نگم میں کمی مہنگے ہو گوڑی کے تین، مہنگے ہو گوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کرو
تشریف لے آئیں. جنازے میں شرکت کے لیے قبرستان جانے کے لیے باہر گاڑیاں بھی کھڑی ہیں. یہیں سے باہر تشریف لے آئیں. قبر اندھیرے میں ہمارے بہت ہی پیارے نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری مدظ اللہ العالی کے والد ماجد کا انتقال ہوا اور مرحوم کی نماز جنازہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ادا کی گئی ہے. الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی نظر کرم ہے, آپ نے کمال شفقت فرمائی اور وہاں سے دعا بھی فرمائی ہے. تو انشاءاللہ عز و جل سے کچھ مناظر کو بھی دکھائیں گے یہاں سے جو آج ہمیں مدنی پھول ملے, جو شفقتوں کا اور ایک ادب و تعظیم کا جو ایک انداز ہم نے دیکھا ہے, وہ بھی انشاءاللہ عز و جل گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری مدظ اللہ العالی بھی تشریف لے آئیں اور اس وقت جو ہے عالمی مدنی مرکز کی گلی سے روٹ سے یہ جنازے کو لے کے جایا جا رہا ہے آخری آرام گاہ کی طرف تدفین کے لیے. سبحان اللہ, کیا روح پرور مناظر ہیں. اور یہ مدنی ماحول کی یوں سمجھیے کہ برکت بھی ہمارے سامنے ہے. جانا تو ہر کسی نے ہے جی, مگر جس کو اتنے کاندھا دینے والے ہوں, اتنی دعائیں کرنے والے ہوں, اتنا ایصال ثواب کرنے والے ہوں. آج شام سے ہی جیسے یہ اطلاع ملی جی, دنیا بھر میں دعاؤں کا سلسلہ اور علماء کرام کی طرف سے جس طرح تعزیتی پیغام تشریف لا رہے ہیں, خود علماء کرام جس طرح ابھی تشریف لائے الحمدللہ ماشاءاللہ نگران شورا کی ایک خدمات دینیہ دنیا جانتی ہے. اور آج ہمارے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اولاد ہو تو ایسی ہو کہ جس کے پھر والد کا جنازہ ہو یا گھر میں سے کسی اور کا جنازہ ہو, اور وہ کس انداز سے نکل رہا ہے. اور جو نہیں ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ, مجھے امید ہے کہ وہ دنیا بھر میں جہاں بھی یہ مناظر دیکھ رہے ہوں گے دعا اور ایصال ثواب کا معاملہ کر رہے ہوں گے. چونکہ میں ان کی فیملی سے بہت زیادہ اٹیچ بھی رہا ہوں اور بچپن سے ہی ہمارا کچھ تعلق رہا ہے ان کی فیملی کے ساتھ, تو ان کے والد صاحب سے بھی بڑا پیارا جس کو کہیں دوستانہ ماحول رہا ہے. اور نگران شورا کے ساتھ بھی جو ان کے والد صاحب کا انداز تھا نا, شاید بہت سو کو نہیں پتا, یعنی ایک بڑا فرینڈلی جس کو آپ کہیں دوستی کے انداز میں بات کرنا اور ایک اپنا دوست کہنا. پھر نگران شورا چونکہ جب مدنی ماحول میں آ گئے تو اس کے بعد تو پھر وہ ادب والا اور وہ رسپیکٹ والا معاملہ آ گیا, ورنہ اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ بالکل فرینڈ جس طرح آپس میں بات کرتے ہیں. پھر اس کے بعد بھی ظاہر بڑی محبتیں اور شفقتیں رہیں. اور دراصل حنیف خان علی صاحب جو مرحوم ہیں وہ میرے خالو بھی تھے جی, تو اس بنا پر بھی ظاہر ہے کہ قربت تھی. اور پچھلے دنوں ہی بڑی اچھی ملاقات, جب میرے بیٹے کا ولیمہ تھا تو تشریف لائے تھے, تو بڑا پیار سے شفقت فرماتے تھے. تو بس آج میں اپنے والد کو یہی کہہ رہا تھا کہ آپ کا ایک بہت اچھا دوست جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا. جانا ہم سب نے مہروز بھائی, اور آج نگران شورا نے جو جنازے سے پہلے مدنی پھول دیے نا وہ بڑے ریلیونٹ ہیں کہ آج ایک گیا ہے کل ہماری باری ہے. جنازے دیکھ کر بھی ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ایک بندہ آج قبر میں پہنچ گیا, اور ہر طرح کا نوجوان, بوڑھا, بیمار, غیر بیمار, اچانک چلے جاتے ہیں لوگ. میں بھی 4-5-6 دن پہلے مجھے میری ہی ایج کے میرے کزن تھے افریقہ میں تھے, ان کا انتقال ہو گیا اور کوئی بیماری نہیں, اچانک طبیعت خراب ہوئی اور انتقال ہو گیا. تو اللہ ان کو بھی غریق رحمت فرمائے. لیکن یہ وہ پیغامات ہیں, وہ کہتے ہیں نا جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو, میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں. اب یہ دیکھیں کہ رشتہ داروں کے ہاتھ سے گویا جنازہ چلا گیا ہے, لیکن اب عاشقان رسول جس کو کہے کہ وارفتگی کے ساتھ جنازے کو کاندھے پر اٹھائے جا رہے ہیں, ہر قدم پر انہیں بھی نیکی مل رہی ہے اور امید ہے کہ اس کی برکت جنازے کو. اچھا, یہ تو یہاں اتنے سارے موجود ہیں جسے آپ نے فرمایا, اور درست بات ہے کہ مدنی چینل کی اسکرین کے ذریعے اور کتنے ہی ایسے ہوں گے نہ اسکرین کے ذریعے نہ ادھر موجود ہیں, لیکن ان کے دلوں سے جو ہے دعائیں نکلنی ہیں, زبانوں پہ ان کے اصال ثواب کے لیے کلمات جاری ہیں. میں یہاں آپ سے ایک بات یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے ابھی آپ نے جو آخری جملہ ارشاد فرمایا کہ اپنوں کے ہاتھ سے نکل گیا, اور اب یہ وہ افراد ہیں جو اہل محبت ہیں, ان سے کوئی خونی رشتہ نہیں ہے. تو یہ جو ایک دینی طور پر بندہ جب بعمل بنتا ہے, آگے کی طرف آتا ہے, نیکیوں کو اپناتا ہے, شریعت کو اپناتا ہے, سنتوں کو اپناتا ہے, تو پھر اس کے جو بینیفٹ ہوتے ہیں وہ اس کے گھر کی طرف بھی منتقل ہوتے ہیں, اس کی اولاد کی طرف, اس کے ماں باپ کی طرف بھی منتقل ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور نگران شورا تو ماشاءاللہ وہ شخصیت ہیں, اللہ ان کو نظر بد سے بچائے کہ شاید ہزاروں لاکھوں کی زندگی میں تبدیلی کا وہ باعث بنے ہیں, ان کے بیانات باعث بنے ہیں. اور بالخصوص جو والد پر اور والدہ پر ان کے بیانات اور والدین کے ادب
پر جو ان کے بیانات ہیں مجھے لگتا ہے کئیوں نے سن کر اس کی وجہ سے اپنے والدین کا ادب کیا ہوگا، اور آج ان کے والد کا جنازہ ہے تو اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. اور ماشاءاللہ جو ایک بڑا پیارا جملہ امیر اہل سنت نے فرمایا کہ میرا دل آج جنازے کے ساتھ ہے. اب یہ دیکھیں نا پیر کی مرید سے محبت. اچھا یہ بھی کیسی شاندار محبت ہے. مجھے شام سے اس طرح کے میسیجز بھی آ رہے تھے کہ کیا امیر اہل سنت تشریف لائیں گے جنازے میں. مجھے بالکل وہ واقعہ یاد آ گیا جب نگران شورا کی والدہ کا انتقال ہوا تھا. اچھا یہ اس زمانے میں میرا خیال ہے نگران شورا نہیں تھے، حاجی مشتاق نگران شورا تھے، یہ رکن شورا تھے اور شاید باب المدینہ کراچی کے نگران تھے، if I'm not wrong. لیکن مجھے یاد ہے کہ جس دن ان کی والدہ نگران شورا کی والدہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی اور بڑا کرٹیکل، بڑا ڈاکٹر نے ایسا لگتا تھا کہہ دیا تھا کہ اب آخری معاملہ ہے، اور اسی دن امیر اہل سنت کا بیرون ملک سفر تھا. لیکن نگران شورا نے امیر اہل سنت کو کوئی جیسے کہتے ہیں کہ آزمائش میں نہ ڈالا، کوئی جدول ڈسٹرب نہ کہا، آپ جائیں، آپ اپنے کام پہ جائیں، انشاءاللہ آپ کی دعائیں چاہیے. یعنی لوگ کہتے ہیں نہیں جناب ہمارا پیر ہونا چاہیے، اور یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے. یعنی پہلے بھی ایک دفعہ مدنی مشورے میں نگران شورا نے اس قسم کا اظہار کیا تھا کہ میں اپنے پیر کو آزمائش میں نہیں ڈالوں گا. آج بھی دیکھیں نا بابا نے خود فرمایا نا کہ میں چاہ رہا تھا میں آ جاؤں. اچھا امیر اہل سنت آتے تو جنازہ 2-4 گھنٹے لیٹ بھی ہو سکتا تھا، بالکل ہو سکتا تھا، اور ان کے لیے تو ساری دنیا آ جاتی. لیکن یہ کمال کا عشق ہے. دیکھیں یہ وہ ادب ہے. کچھ مرید ہو کر بعضوں کا شکوہ کرتے ہیں کہ جناب ہمیں وقت پر رابطہ نہیں ہو سکا تو ہمیں وقت پر ہمارے پیر صاحب نہیں ملے. ایک پیر کہہ رہا ہے کہ میں آ جاؤں اور مرید کہہ رہا ہے کہ نہیں حضور آپ تکلیف نہ اٹھائیں. دونوں طرف کی جو محبت ہے ایسا لگتا ہے وہ کمال ہے. یہ تربیت ہے نا ہماری. یہ تربیت ہے کہ ہمیں مقصود کیا ہے، رضا چاہیے اللہ کے ولی کی، اور وہ دعا کر دیں. انہوں نے دعا کیسی کی ماشاءاللہ. اور جنازے میں بھی گویا ایسا لگتا ہے کہ وہ دیکھتے رہے اور جیسے ہی جنازہ ختم ہوا تو اس کے بعد والی دعا بھی. بات بڑی درست ہے کہ مطلب امیر علیہ السلام جو جملہ ارشاد فرمایا کہ میرا دل حاضر. اب اس سے بڑی اور کیا چیز ہوگی کہ مطلب ایک جو پیر ہے وہ اپنے مرید. اچھا آپ کو شاید اور اندازہ نہیں ہوا کہ نگران شورا نے جنازے سے پہلے کیا کام کیا. میں بالکل کلوز تھا. نگران شورا چاہ رہے تھے کہ شاید قبلہ مفتی قاسم صاحب شاید کہیں مصروف تھے واللہ عالم، تو نگران شورا کی خواہش تھی کہ مفتی قاسم صاحب اگر آ جائیں تو وہ جنازہ پڑھائیں. تو مفتی صاحب شاید لیٹ ہو گئے، واللہ عالم کہیں مصروفیت تھی. تو مجھے کہا نہیں آئے، تو میں نے کہا ابھی تک نہیں پہنچے ہیں. تو اب میں نے نگران شورا سے کہا کہ آپ جنازہ پڑھائیں. میں شام کو بھی ان کو کہا تھا کہ باپ کے لیے فخر کی بات ہوگی، ان کی روح خوش ہوگی. آپ انکساری کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے افضل بھی ہے اور آپ ماشاءاللہ ایک عالم دین ہے، مبلغ ہیں، آپ پڑھائیے گا. تو کہا نہیں مفتی قاسم صاحب اگر ہوں گے تو مفتی صاحب شاید دیر ہو گئی ہے جو بھی تھا. تو اب نگران شورا نے پتہ کیا کیا، جو مجھے انہوں نے بتایا نہیں ہے مگر میرا 100% جس کو کہنا میرا مشاہدہ تھا کہ انہوں نے، آپ نے دیکھا مائک پہ کہا کہ علی رضا بھائی ذرا میسج چیک کریں. انہوں نے میسج کیا ہوگا امیر علیہ سنت کو کہ کیا اب جنازہ میں پڑھا لوں. یعنی وہ اجازت بھی جو ہے نا جب تک وہاں سے نہیں ملی انہوں نے اس وقت قدم آگے نہیں بڑھایا. آپ تو قریب ہے. ہاں مطلب کمال ہے. ہاں اب آپ دیکھیں نا کہ ایک بندہ کس کنڈیشن اس کنڈیشن میں بھی وہ پیر کے ساتھ کیسا اٹیچ ہے. ایک جذباتی وابستگی والد سے، مطلب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ایسا ہی شخص ہو. اب یہ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، یعنی کنیکٹیوٹی آف ہارٹ. دیکھیں جنازہ ختم ہو گیا، اب دعا کا وقت ہے. اب مجھے بھی نہیں پتا، مجھے ان کو بھی شاید نہیں پتا ہوگا کہ امیر علیہ سنت ہولڈ پہ ہوں گے. انہوں نے کہا اگر امیر علیہ سنت ہیں اس وقت لائن پہ تو امیر علیہ سنت دعا کروا دیں. تو میں موبائل نکالا، میں نے کہا میں جلدی رابطہ کروں، رابطہ ہو جائے تو امیر علیہ سنت دعا شروع کر دی. اٹ مینز وہ کنیکٹ تھے اس وقت فون پہ. اب یہ دیکھیں کیسا دل اللہ تعالیٰ نے ملایا ہوا. اللہ ان محبتوں کو سلامت رکھے اور ان برکتوں کو. اب یہ دیکھنے والی باتیں ہیں مدنی شریف دیکھیں نا جو عبداللہ بھائی، یہ جو مطلب جو لوگ کندھا دے رہے ہیں، جو لوگ ادھر وارفتگی کی کیفیت میں، ان میں سے کتنے ہوں گے جن کو نام بھی نہیں پتا ہوگا ان کا مرحوم کا، اور کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی زیارت بھی نہیں کی ہوگی، کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا، کبھی ملاقات بھی نہیں کی ہوگی. مہروز بھائی میں بالکل اسی کیفیت سے میں گزرا ہوں نا. جی جب میری والدہ کا جنازہ تھا تو میں اپنے خاندان والوں کو کہتا تھا کہ ہمارے خاندان میں اور لوگ نہیں مرے، ان کے جنازے نہیں ہوئے کیا؟ اتنے لوگ جنازہ پڑھنے آئے کیا؟ اس طرح لوگوں نے کاندھا دیا. میں تو خود کاندھا دیتے ہوئے والدہ کو نکلا تھا نا، مجھ سے لے لیا جنازہ اور اس کے بعد کدھر گیا جنازہ ہم کو پتا نہیں. یعنی اس طرح لوگوں نے کاندھا دیا اور کلمہ شہادت کی صدائیں اور قبرستان میں جو ہجوم اور جو ایصال ثواب. تو میں اپنی فیملی کو یہ کہتا تھا اور کہتا ہوں اب بھی کہ دعوت اسلامی والوں نے تو ہمیں خرید لیا ہے کہ اتنے احسان، اتنی مہربانی کون کرتا ہے اپنے بھائی. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کسی کو؟ مرنے کے بعد اس کے والدین کو یہ محبتیں ملیں. اب یہ لوگ دعائیں کریں گے، یہ کاندھا دے رہے ہیں، اس میں نہ جانے کتنے علماء ہیں، اس میں نہ جانے کتنے مبلغین ہیں، کتنے نیک لوگ ہیں. تو یہ ہم سب ناظرین جو دیکھ رہے ہیں کہ آپ بھی اپنے بچوں کو
یہ جنازہ بھی بڑی زبردست تبلیغ ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے بچوں کو مدنی ماحول میں دے دیں، اس مدنی ماحول میں دیں کہ یہ مدنی ماحول زندگی میں بھی یاد رکھتا ہے، مرنے کے بعد بھی نہیں بھولتا، مرنے کے بعد بھی یہ اسلامی بھائی جو ہے وہ ایصال ثواب کرتے ہیں۔ میں آپ کو بہروز بھائی ایک اور بات بتاؤں، دعوت اسلامی کا کمال دیکھیں، ان کی محبتیں دیکھیں، اور یہ قرضہ بڑھتا ہی جا رہا ہے ہم لوگوں پر۔ آپ یقین کریں تقریباً ہر ہی جمعے، اچھا اتفاق یہ ہو رہا ہے پچھلے 3-4 جمعوں سے، جمعے کو قبر پر حاضری دینی چاہیے، میرا معمول تھا، لیکن 3-4 جمعوں سے اپنی والدہ کی قبر پر، تو 3-4 جمعوں سے میں نہیں جا پا رہا تھا، میں بیرون ملک چلا جاتا تھا یا کہیں سفر پہ چلا جاتا تھا، لیکن کنٹینیو ہر جمعے مجھے کہیں نہ کہیں سے کوئی پکچر آ جاتی ہے کہ ہم اسلامی بھائی آپ کی والدہ کی قبر پر موجود ہیں، کوئی نعت پڑھ رہے ہیں۔ ایک نے مجھے میسج کیا میں آپ کی والدہ کو نعت سنا رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میں یاسین شریف سنا رہا ہوں۔ میں نے کہا یار میرے بھائی میرے رشتہ دار تو جائیں گے، میرے پیر بھائی اللہ نے کیسے دے دیے ہیں، مجھے پیر نے کیسی فیملی دی ہے، اور یہی وہ محبتیں ہیں جو ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ نگران شورا تو کمال ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں، جو انہوں نے خدمات دینیاں کی، اور امیر اہل سنت کا جو ماشاءاللہ ان پر جو فخر ہے، امیر اہل سنت کی جو نظر عنایت ہے، اعتماد ہے، تو ہم اس کا نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین جو جنازے میں نہیں آ سکے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ منگل والے دن، بروز منگل پرسوں جو ہے، مغرب سے عشاء عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ایصال ثواب کا سوئم کا اجتماع ہوگا، اس میں قرآن خوانی ہوگی، اور اس کے بعد عشاء کے فوراً بعد نگران شورا ہی بیان کریں گے۔ اب ذرا غور کریں یہ کیسا والد تھا کہ جس کا جنازہ ایک عالم دین ہے، مبلغ اسلام بیٹے نے پڑھایا، اور اب جب اس کا سوئم کا وقت آئے گا تو اس کے سوئم میں بھی اسی کا مبلغ بیٹا جو ہے وہ بیان کرے گا۔ کیسی سعادت مندی یہ آپ کے لیے کتنے فخر کی بات ہے کہ وہ قبر میں، اور وہ بیان بھی لاکھوں لوگ سنیں گے نا جب مدنی چینل پر سنیں گے، تو اللہ کرے ہماری اولاد بھی ایسی ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے اس طرح ثواب جاریہ کا باعث بنے۔ میں غسل کے وقت بھی موجود تھا، جب غسل ہو رہا تھا۔ اب دیکھیں نا، میں آپ کو عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین کو کہ اللہ کی رحمت امیر اہل سنت کا ایسا فیضان ہے کہ ہمارے جو اراکین شورا ان سے لوگ ملنے کے لیے، ان کی زیارت کرنے کے لیے، دست بوسی کے لیے مطلب ایک کیفیت ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ اور پھر ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری، یہ ماشاءاللہ خود وہاں غسل کے وقت موجود تھے نا۔ اب وہ مناظر، یہ وہ باتیں ہیں، وہ مناظر ہیں کہ جو آپ کے سامنے نہیں ہو رہی ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں اس وقت عبدالحبیب، بہت معذرت کہ اس وقت جو مناظر بھی دکھا رہے ہیں، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ بھائی ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، دنیا کی بھی بہتری ہے، آخرت کا بھی بیڑا پار ہے۔ بالکل ایسا یہ میسج ہے۔ یہ جنازہ ہمارے خاندان میں کئی اسلامی بہنوں نے میرے گھر والوں کو کہا کہ ہمارے بچوں کو بھی دعوت اسلامی میں دے دینا، اور مرنے کے بعد ہمارا جنازہ بھی ایسے ہی ہو جائے۔ تو یہ سب چیزیں دیکھیں نا ناظرین کہ آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے، اگر آپ کے بچے دین کا کام کریں گے تو دیکھیں لوگ کس وارفتگی سے کاندھا دے رہے ہیں۔ بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے لوگ دنیا سے جاتے ہیں، لیکن کیا اتنے کاندھا دینے والے اور اتنے نیک لوگ کاندھا دینے والے کون ہیں؟ دیکھیں سروں پر امامہ، چہرے پر داڑھی، اور کس محبتوں سے کاندھا دے رہے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ غسل کا جب وقت تھا تو ماشاءاللہ ایک بڑا رکت انگیز ماحول تھا کہ ایک تو ماشاءاللہ نعت خوانی ہو رہی تھی، اس کا بھی میں نے اپنے موبائل سے چھوٹا سا کلپ بنا لیا، ورنہ ظاہر ہے کیمرہ وغیرہ وہاں نہیں تھا۔ تو اس میں جو نگران شورا کی کیفیت تھی کہ وہ اشک باری کے ساتھ ساتھ اپنے والد کے لیے جس طرح دعائیں کر رہے تھے، اپنے ہاتھ سے جو پانی ڈال رہے تھے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ والد کو اور کیا چاہیے کہ مرنے کے بعد بیٹا جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے سنت کے مطابق غسل دے، کفن دے، جنازہ پڑھائے، سبحان اللہ، ایصال ثواب کرے، اور اس کی وجہ سے دیکھیں نا کئی دنیا میں وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے والد کی وجہ سے بیٹوں کو شرف ملتا ہے، اور یقیناً ہم دنیا میں جو کچھ ہے والدین کی برکت ہے، لیکن ان والدین کے لیے کتنے فخر کی بات ہے کہ دنیا انہیں اس لیے پہچانتی ہے کہ وہ فلاں کے والد ہیں، جی ہے نا۔ یہ کتنا بڑا فخر ہے۔ یہ تو میں کہتا ہوں صحت، عمر اور کتنی چیزوں کو بڑھا دیتا ہوگا، اور بڑھا دیتا ہوگا۔ اور عبدالحبیب بھائی یہاں پہ ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہمارا اراکین شورا کو، ہمارے امیر اہل سنت کو، نگران شورا کو، کہ نگران شورا تو نگران شورا ہے، دعوت اسلامی کی ایک مطلب بہت ہی بڑے منصب پہ فائز ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ مناظر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، لیکن دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائی، دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بہنیں جو چاہے کتنے ہی مطلب وہ کسی بھی منصب پر فائز ہوں یا اہل محبت ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آ جاتے ہیں تو ان میں سے بیشتر کے جنازے جو ہیں وہ آپ مدنی چینل کی اسکرین پہ تو نہیں دیکھ پاتے، اور حقیقتاً تو اسکرین پہ دکھانا مقصود بھی نہیں ہے، لیکن عبدالحبیب بھائی ان کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ بالکل ڈیفینیٹلی ہوتا ہے، بلکہ مجھے ابھی کل پرسوں ہی کوئی اسلامی بھائی ملے کہ میرے گھر میں، بلکہ مفتی علی اصغر صاحب، مفتی علی اصغر صاحب ذہنی آزمائش میں اپنے مدنی ماحول میں آنے کا واقعہ جو بیان کر رہے تھے، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میرے گھر سے مجھے اجازت نہیں ہوتی تھی مدنی ماحول میں جانے کی، تو غالباً ان کے والد کا جب جنازہ ہوا تو وہاں کے علاقے کے اسلامی بھائیوں نے جو انداز اختیار کیا، اور وہ حالانکہ دیکھیں مفتی صاحب نہ مفتی تھے اس زمانے میں، نہ مبلغ تھے، ایک نارمل نوجوان تھے، لیکن اس نوجوان کے ساتھ دعوت اسلامی سے جڑنے کا برکت دیکھیں کہ کہتے ہیں وہ انداز اختیار، ایصال ثواب، غسل میں ہر جگہ ساتھ ساتھ اسلامی بھائی کہہ رہے پورا گھر ہی بدل گیا کہ یہ
کون سا ماحول ہے؟ وہی آپ والی بات کہ آ جاؤ ادھر. ابھی دیکھیں، ابھی بالکل ابھی ریسنٹلی عبدالحبیب بھائی کہ نماز جنازہ میں آنے سے پہلے مفتی علی اصغر صاحب کو آپ کو پتہ ہے جدول اتنی آسانی سے نہیں بنتا، لیکن ایک اسلامی بھائی جنہیں میں بھی نہیں جانتا، اسلامی بھائی بھائی ماما دعوت اسلامی کے ذمہ دار کسی نچلی سطح کے، ان کے والد صاحب کی برسی تھی، ان کی خواہش تھی کہ مفتی صاحب آ کے فاتحہ پڑھیں اور اصالہ ثواب کریں. مفتی صاحب ان کے گھر چلے گئے، مجھے حیرت ہو رہی، میں ساتھ گیا تھا تو میں نے مفتی صاحب اس سے جا رہے ہیں. لیکن دیکھیں یہ وہی کنیکٹیوٹی، یہ وہی فیملی ہے، اور اس روحانی فیملی میں ہم سب کو شامل ہونا چاہیے، مدنی ماحول سے وابستہ ہونا چاہیے. میں یہاں یہ بھی چاہوں گا کیونکہ مجھے بھی قبرستان جانا تھا، تو میں چاہ رہا تھا تھوڑی دیر آپ کے ساتھ مدنی پھول ہم آپس میں شیئر کریں، اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ جو پیغامات ہمارے پاس ناظرین ایصال ثواب کرنا چاہیں یا جو پیغامات آپ کے پاس ہوں وہ بھی آپ ہمارے ناظرین کو پھر ضرور سنائیے گا. جی جو کال ہے جی دیجیے، کال شامل کرتے ہیں عبدالحبیب بھائی. جی کچھ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے جو پیغامات بھیجے ہیں وہ شامل کرتے ہیں. جی بے شک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سراج احمد اتاری عرض کر رہا ہوں، آپ کے حوالے میں ایک قرآن شریف کا ختم اور 3000 درود شریف حوالے کرتا ہوں. آپ کے والد مرحوم کہ اللہ رب العالمین بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے اور آپ کو صبر جمیل دے، اجر عظیم عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا کے نام پیغام تھا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب انیس قادری گلستان مصطفیٰ سے عرض کر رہے ہیں ہنگو جو اطلاع ملی کہ انجے والد صاحب جو انتقال تھی ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جی مغفرت فرمائے، غریق کے رحمت فرمائے، درجات بلند فرمائے، ہر ننڈی وڈی غلطی معاف فرمائے، جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پڑوس عطا فرمائے، آئے صبر جمیل عطا فرمائے. من جی تمام عمر بھر جو بھی نیکیون اللہ تبارک و تعالیٰ پوتے فضل و کرم سے قبول فرمائے. انجے والد صاحب کے ایسال کرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں درجات قبول، درجات بلند فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرہ. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ خبر دردناک سن کر کے دکھ ہوا کہ ہمارے محب مکرم حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری دامت ظل العالی کے والد بزرگوار دنیا سے رحلت فرما گئے. اللہ تبارک و تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے، قبر کی منازل ان کے لیے آسان بنا دے، ان کی قبر کو اللہ روضۃ من ریاض الجنہ بنائے. آمین. حاجی صاحب کو، ان کے گھر والوں کو، سب کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، اور آپ کو بھی اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. ہماری تنظیم کے جملہ ذمہ داروں کو، جملہ افراد کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. شمس الہدی مصباحی، الجامعۃ الاشرفیہ، مبارک پور، انڈیا. مبارک پور ہند سے ہمارے مفتی شمس الہدی صاحب ہیں، اور بڑے ہی مہربان اور کرم فرمائے. آج کل UK میں ہوتے ہیں، اور جیسے ہی ان کو اطلاع ملی تو انہوں نے یہ پیغام بھیجا. اللہ کریم ہمارے علماء کرام کو بھی شاد و آباد رکھے. میں نے قیاس سے ایک بات کہی تھی کہ 100% مجھے یقین لگتا ہے کہ انہوں نے امیر اہل سنت سے پوچھ کے جنازہ پڑھایا، تو مجھے ایک پیغام سے یہ قیاس جو ہے وہ یقین میں بدل گیا ہے، کنفرمیشن آ گئی ہے کہ انہوں نے امیر اہل سنت کو ہی میسج کیا، اور وہاں سے جب یہ پیغام ملا کہ آپ پڑھا دیں، پھر انہوں نے پڑھایا. سبحان اللہ. کیا مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو ہے نا ذرا سوچنے والی بات ہے نا، رک کر تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو مطلب جمع کرنے کے بعد اس میں ایک آپ کی بات اور میں شامل کر دوں. اچھا، جس وقت وہ موبائل پہ میسج کر رہے تھے نا، وہ کیمرے پہ نظر آ رہے تھے، میں سوچ رہا تھا یار کوئی کہے گا کہ باپ کا جنازہ سامنے پڑا ہے اور یہ موبائل پہ کیا کر رہے ہیں. اب یہاں جن لوگوں نے اگر اس وقت بدگمانی کی ہے، لیکن بدگمانی یا نیگیٹو سوچنے میں تو ہم دیر ہی نہیں لگاتے نا. وہ اس وقت کتنا بڑا کام کر رہا ہے، وہ اپنے پیر سے. اب مرید کامل جو ہے وہ اگر اپنے پیر کی اجازت سے کوئی کام کرنے جا رہا ہے تو اس کو یقین ہے کہ میرے والد کو اس کا فیضان ملے گا. بالکل آپ سوچیں. لیکن ایک بندہ کام اچھا کر رہا ہے اور ہم ہو سکتا ہے کہ اس کو دیکھ کر، میں اسکرین پر ہی دیکھ رہا تھا، میں نے کہا یار اس کو کیمرے پہ دکھانا نہیں چاہیے تھا نگران شورا کو، لیکن کیمرہ کو کیا پتا کہ نگران شورا موبائل نکالیں گے. اور تو یہ ایک اور مدنی پھول ہے کہ بعض اوقات ہمارے سامنے کوئی بندہ کوئی کام کرتا ہے، ہم سوچتے ہیں یار ٹھیک نہیں کر رہا، وہ ہمیں ریلیونٹ نہیں لگ رہا، وہ ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. تو یہ وہی باتیں ہیں جو ہمیں بار بار علماء بتاتے ہیں کہ حسن ظن میں کوئی شر نہیں ہے، بدگمانی میں کوئی خیر نہیں ہے. اب آپ بات کر رہے تھے. بالکل درست بات ہے. اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ دعوت اسلامی کا ایک نیچرل انداز ہے کہ جو بھی ہے وہ سامنے ہے. یعنی عبدالحبیب بھائی تو فرما رہے ہیں کہ وہ کیپچر نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں آنا چاہیے تھا، کہ لوگوں کے فاسد گمان بھی بعض اوقات بن جاتے ہیں، نہیں بننے چاہیے لیکن بہرحال بن جاتے ہیں. لیکن ابھی جو بات خود ہمارے رکن شورا نے فرمائی، یہ بھی دعوت اسلامی ایک نیچرل انداز ہے. اور یہاں پہ ایک ہمارا بھی مان دیکھیں، یعنی رکن شورا کا بھی دیکھیں، ہمارا بھی دیکھیں کہ نگران شورا کے اوپر عبدالحبیب بھائی آپ کا بھی یہی
یہی گیا ذہن, اور خود سچی بات ہے میرا بھی ذہن یہی گیا تھا کہ نگران شورا جو نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں تو یہ امیر اہل سنت کی تائید سے ان کی طرف سے آیا ہوگا تو وہ پڑھا رہے ہیں. ایک وہ اعتماد کی جو کیفیت ہم دیکھتے ہیں, اور امیر اہل سنت ایک پیر کامل ہیں, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور دیگر علماء نے جو ایک پیر کامل کی شرائط لکھی ہیں اس پہ امیر اہل سنت پورے اترتے ہیں, اور ایسا پیر مل جائے تو واقعی میں پھر تو سانس بھی اسی سے پوچھ کے لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. ایک اور کال لے لیں. کال لے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کریم نگران شورا کے والد ماجد کو غریق رحمت فرمائے, کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میں تعزیت کرتا ہوں حاجی عمران اتاری مقدس ذلہ العالی سے. اللہ کریم ان کو صبر عطا فرمائے, ان کے اہل خانہ کو صبر عطا فرمائے اور صبر پر اجر جزیل عطا فرمائے. اللہ کریم نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے ان کے والد محترم کو بہرامند فرمائے. میری طرف سے 25,000 قرآن مجید کا ثواب پیش خدمت ہے, اور 50,000 مرتبہ 4 قل شریف کا ثواب, 75,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ثواب اور درود شریف لاتعداد ہے, اور تقریباً 20,000 کے قریب آیت الکرسی کا ثواب ہے, اور 30 ختم دلائل الخیرات شریف کے. اللہ کریم اسے قبول فرمائے. اور یہ میں پیش کرتا ہوں بالخصوص حاجی صاحب کی والد صاحب کی بارگاہ میں, اللہ کریم ان کے کبیرہ صغیرہ دانستہ غیر دانستہ تمام گناہوں کو معاف فرمائے, اور اللہ تعالیٰ کے اہل خانہ کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل عطا فرمائے. میں ان کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں. اللہ کریم میرا یہ عمل قبول و منظور فرمائے, اور آپ سب کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مفتی ثاقب امجدی صاحب ہیں, اور اب یہ دیکھیں کہ بظاہر یہ دعوت اسلامی کے کوئی ذمہ دار نہیں ہے, یہ اہل محبتوں میں سے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو خود رہنما ہیں, ان کے شاگرد ہیں, لیکن ان کی دعوت اسلامی سے نگران شورا سے جو محبت ہے وہ دیکھیں. ابھی تو کل دعوت اسلامی کے جتنے مدارس ہیں, جتنے جامعات ہیں, سب جگہ قرآن خوانی ہوگی, اور نہ جانے ہزاروں لاکھوں قرآن پاک پڑھ لیے جائیں گے, اور نہ جانے کتنا ایصال ثواب آئے گا. لیکن اب یہ دیکھیں کہ اطلاع ملتے ہی جو ہے وہ پیغامات بھیجنا, اور اطلاع ملتے ہی. ابھی عبدالحبیب آپ کو بھی شاید ہوگا, اور عمران بھائی کو بھی, اور دیگر ہمارے جو ذمہ دار ہیں ان کو بھی, مجھے ایک فون آیا راستے میں کہ اسی طریقے کی خبر سنیے, درست ہے؟ تو میں نے کہا جی درست ہے. تو کہا نماز جنازہ کب ہے؟ میں نے کہا 10:30 بجے, 10:15 بجے مجھے فون آیا. تو کہا یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا, اب نماز جنازہ میں کیسے شرکت کریں, پہنچ نہیں سکتے. تو کتنوں کو تو ابھی پتہ نہیں چلا, اور اللہ کی رحمت سے مدنی چینل ہے, دعوت اسلامی, یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو صرف بات یہ نہیں ہے نا کہ آج تو انتقال ہوا اور تدفین کے مراحل ہیں اور یہ سارے پیغامات آ رہے ہیں. دعوت اسلامی والے بھولتے نہیں ہے, جو ہمارے رکن شورا یہ بھولیں گے نہیں انشاءاللہ. اور ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب نہ یہاں بھولتے ہیں, اور ہم اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ قیامت کے دن بھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. میں بدی چل کے ناظرین ایک اور بات بتاتا چلوں کہ کچھ دیر بعد مولانا عمران اتاری جو حاجی عمران کا فیس بک پیج ہے, اس کی ذرا سلائیڈ بھی لگا دیجیے گا, تو اس پر انشاءاللہ تدفین کے اور قبرستان کے مناظر بھی آپ ان کے فیس بک پیج پہ لائیو دیکھ سکیں گے. آپ سلسلہ جاری رکھیں, میں ذرا تدفین کی طرف چلتا ہوں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے پیغامات بھی شامل کرتے رہیں گے, کچھ مدنی پھول بھی آپ کی طرف بڑھاتے رہیں گے, اور اس سارے سلسلے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خود بھی نیک بنیں, اپنی اولاد کو بھی نیک بنائیں, تاکہ اس دنیا میں بھی سرخرو ہوں اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں. اگلی کال دیجیے گا. اور یہاں پہ یہ بھی عرض کرنا ہے, عمران بھائی آپ کچھ بتائیں گے؟ جی, اس کے حوالے سے یہ ہے کہ آج ہمارا ذہنی آزمائش سیزن 10 جو چل رہا ہے اس کا پہلا سیمی فائنل تھا, لیکن چونکہ یہ واقعہ ہو گیا اور انتقال ہو گیا نگران شورا کے والد گرامی کا, تو اس وجہ سے اس کو پوسٹ پون کیا گیا ہے. کل انشاءاللہ عزوجل رات 9:45 بجے یہ ذہنی آزمائش کا پہلا سیمی فائنل لائیو ہوگا. کل ہمارا گیپ تھا, لائیو نہیں تھا ہمارا ذہنی آزمائش, لیکن چونکہ آج نہیں ہو سکا تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی والد صاحب کی مغفرت بھی فرمائے, اور کل جو ہمارا سلسلہ ہوگا اس کو بھی اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے فرمائے. یعنی 25 فروری بروز پیر رات 9:45 بجے انشاءاللہ عزوجل ذہنی آزمائش کی وہ کس یعنی سیمی فائنل جو آج ہونا تھا انشاءاللہ کل پیش کیا جائے گا. کچھ مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی یہاں پر اسٹوڈیو میں آ سکتے ہیں کل کے سلسلے میں, انشاءاللہ وہ بھی شرکت کر سکیں گے. ٹھیک ہے جی. مدنی چینل کی اسکرین پہ ایسے ہی انشاءاللہ عز و جل کچھ مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں, اور جیسے کہ میں نے عرض کیا اور بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ مناظر دکھانے میں, اور بالخصوص میں اپنی نیت تو یہی پیش کرتا ہوں کہ اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں عمران بھائی کہ ایک شخص کا یہ جو آخرت کا اس کو کہنا تجہیز و تکفین, تجہیز ہے نا, یہ
ایک اتنے سارے افراد اور وہ ایک اچھے جذبے کے ساتھ للہیت کے ساتھ ہم امید کرتے ہیں اور وہ اس آخرت کی منزل کی طرف لے کر بڑھ رہے ہیں اور تدفین کے مراحل میں شامل ہو رہے ہیں، ایصال ثواب کر رہے ہیں، ذکر اللہ کر رہے ہیں، تو یہ سب دیکھ کے نا ایک ہرس ہوتی ہے، ایک مومن کو ہرس ہوتی ہے کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہو جائے، جنازہ ایسا ہو ہاں جائے، میرا بھی جنازہ ایسا ہو جائے جب میں اس کو دنیا سے تھوڑا جاؤں۔ سا ریئلائز کریں اپنا مہروز بھائی کہ عمومی طور پر جو جنازے ہوتے ہیں گلی محلوں کے، اپنے معاشرے کے، اپنے خاندان کے جنازوں پر بھی تھوڑا سا آپ اپنی میمورائز کریں، تھوڑا سا غور کریں کہ وہ جنازے کیسے ہوتے ہیں۔ بڑی بدقسمتی کے ساتھ آپ دیکھیں یوں ہوتا ہے کہ جنازے کے اندر جو لوگ شامل ہوتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں یا نہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ جو لوگ جنازے کے ساتھ قبرستان جاتے ہیں، قبرستان میں بھی جا کر کئی لوگوں کو ہم نے خود دیکھا ہے، مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھئی کب جنازہ ہوگا، کب تدفین ہوگی، کب فارغ ہوں گے، کب آخری دعا ہوگی، پھر ہم گھر کی طرف چلے جائیں۔ اور جو لوگ جنازے میں بیٹھے ہوتے ہیں یا جو لوگ قبرستان میں بیٹھے ہوتے ہیں اپنے مہروز بھائی، تو وہ بھی آپس کی خوشگپیوں میں، ادھر ادھر کے معاملات میں، بات چیت کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ذکر و اذکار جو ہے وہ بہت کم نظر آتا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب غفلت کا جنازہ ہے، پہلو غالب ہوتا ہے۔ ہاں لیکن یہاں پر آپ دیکھیں نا کہ اشک بہ رہے ہیں، ذکر اللہ زبانوں پر جاری ہے، استغفار ہو رہا ہے، کلمہ طیبہ پڑھا جا رہا ہے۔ ایسا جنازہ ہو تو مجھے پھر وہ بات یاد آتی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی انگوٹھی پر مہر پر لکھا ہوا تھا کہ کفا بالموت واعظا، کفا بالموت واعظا، کہ نصیحت کے لیے موت ہی موت ہی کافی۔ اور عمران بھائی یہ ایک نیتوں کا اور ماحول کا بڑا ڈیفرنس ہوتا ہے کہ جب نیت تبدیل ہو جاتی ہے، جب ماحول تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر بہت ساری چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ چینجنگ آ جاتی ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم مناظر دیکھ رہے ہیں، اب نگران شورا کے جو مرحوم والد صاحب تھے، اچھا جنازے پڑھانے کے مناظر دیکھ لیں آپ، جی آنکھوں سے آنسو، آنکھوں سے آنسو، وہ بیٹے کی کیفیتی میں یہاں پہ اس وقت ایک چیز، یہ روایت بڑی پیاری میرے سامنے آئی کہ نماز یہ تدفین کے لیے جو لوگ ساتھ جاتے ہیں ان کو کیا اجر و ثواب ملتا ہے، ان کو کیا فضیلت ملتی ہے، یہ بھی فضیلت سے خالی نہیں ہے۔ اور مسلمان جو ہے اس کی دنیا میں آنے سے پہلے بھی حقوق شروع ہو جاتے ہیں اور دنیا میں جانے کے بعد بھی حقوق ہوتے ہیں، انہی میں سے ایک یہ بھی اس کی تجہیز و تکفین کے مراحل ہیں۔ ایک بڑی پیاری روایت ہے، میں چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین آپ کے ساتھ میں شیئر کروں۔ شرح الصدور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے، سیدنا داود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ جس نے محض تیری رضا کے لیے جنازے کا ساتھ دیا اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا جس دن وہ مرے گا، جو جنازہ کا ساتھ دے رہا ہے، جس دن وہ مرے گا تو فرشتے اس کے جنازہ کے ہمراہ چلیں گے اور میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ تو نماز جنازہ جب ہو، تدفین کے مراحل جو ہوں، جیسے کہ عمران بھائی نے ابھی بتایا کہ لوگ جو ہے غفلت کا شکار ہوتے ہیں، بہرحال اسے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے جہاں جہاں ممکن ہو ذمہ داری یہ تو اسلام نے ہمیں دی ہے۔ دیکھیں نا، للمسلم علی المسلم ست خصال، سیاستہ کی حدیث مبارک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کی جائے۔ تو یہ جنازے میں شرکت کرنا، اس کے ساتھ تجہیز و تکفین کے اندر اپنا حصہ ملانا، یہ تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بھی ہے اور یہ ہمیں بڑھ چڑھ کر اس کے اندر حصہ بھی لینا چاہیے اور یہ ثواب ہی کا باعث ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم مزید کچھ جو ہے آپ کی کاز، آپ کے پیغامات بھی شامل کرنے کی نیت رکھتے ہیں۔ آپ ایصال ثواب کے اور نیتوں کے اپنے پیغامات ہمیں بھیجتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں شامل سلسلہ کریں گے۔ آپ کے پیغام شامل کرتے ہیں۔ جی، میں آفتاب جہانگیر، حلقہ NA 252 سے قومی اسمبلی کا ممبر سے جناب حاجی محمد عمران اتاری صاحب کے والد پر اپنی اور اپنی پارٹی کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے تعزیت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ اگلی کال دیجیے۔ اللہ غریق رحمت کرے ان کے والد صاحب قبلہ کو، اور رب العالمین لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے والد کو ان کے بچوں کی دینی خدمات کے صلے میں رب العالمین انہیں بھی اجر عظیم سے نوازے، اور انشاءاللہ مدرسے میں بھی دعا خانی ہوگی، فاتحہ خانی ہوگی انشاءاللہ۔ ہمارے پاس بہت سارے پیغامات ایسے ہیں جس میں نام وغیرہ نہیں بتایا گیا ہے اور ایک انداز ہوتا ہے لوگوں کا اپنا۔ مجھے امید ہے کہ اس میں سے کئی ایسے ہوں گے جو علماء اکرام ہوں گے، مفتیان اکرام ہوں گے، مدارس و جامعات کے محتمم اور اساتذہ میں سے ہوں گے یا طلباء میں سے ہوں گے، نیک ہوں گے اور بہت سارے عوام میں سے بھی ہوں گے۔
تو یہ جو پیغامات ہیں ان سب کے ذریعے سے ہمیں ترغیب لینی چاہیے کہ میرا جنازہ ہو تو ایسا ہو، اور میرا جنازہ ایسا کیسے ہوگا کہ جب میں اپنے بچوں کی تربیت اس انداز کی کروں گا، جب میں اپنے بچوں کو سنتوں کے رنگ میں رنگوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم خود بھی شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزاریں اور اپنے اہل خانہ کی، اپنے بچوں کی بھی اسی انداز پہ تربیت کریں کہ آخرت کی جو ہماری منزلیں ہیں اس میں وہ ہمارے معاون و مددگار ثابت ہوں۔ اگلی کال دیجیے۔ میں محمد نوید اظہر اتاری پاکستان ٹیلی ویژن اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں، اور انتہائی افسوس ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران بھائی کے والد کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور عمران بھائی سمیت ان کے تمام جو اہل خانہ ہیں ان کو صبر جمیل عطا کرے۔ اور یہ ایک بہت بڑا ظاہر واقعہ ہوتا ہے زندگی میں، والدین جو ہیں ان کا سایہ اٹھ جائے تو اللہ ان کو صبر دے اور استقامت ان کی برقرار رکھے، اور ان کے والد گرامی جو ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ شکریہ، آمین۔ اگلا پیغام دیجیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ عمران بھائی کے والد کی بے حساب مغفرت کرے، قبر سے حشر تک کی منزل آسان فرمائے، قبر جنت کے باغ میں سے باغ سے، قبر کی پہلی رات آسان تھی انہیں، اللہ تعالیٰ انہیں لے کر انہیں ہر لحاظ سے آسانی رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔ عمران بھائی کچھ مدنی پھول آپ سے بھی لوں گا، ایک پیغام اور شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نگرانی شورا کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے۔ اس وقت 170 پلس اسلام بھائی مدنی قافلے میں شریک ہیں، اور سب نے ہی مدنی قافلے کا اور زندگی کی نیکیوں کا ثواب ان کے والد صاحب کو پہنچایا ہے۔ ہمارے پیارے پیارے نگرانی شورا کے والد صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، اللہ جنت میں ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہمارے نگرانی شورا کو، اہل خانہ کو صبر پہ اجر عطا فرمائے۔ ہماری طرف سے بھی یہ تعزیتی پیغام ہے نگرانی شورا کو، ہمارے اس وقت شاذلی زون کے ذمہ داروں کی طرف سے۔ جزاک اللہ۔ شاذلی زون کے نگران فضل باپو تھے۔ تو عمران بھائی جو اس وقت ہم نشریات کچھ مدنی چینل کے ناظرین کو مناظر دکھا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس میں بہت ساری نیتیں ہیں، ہر کسی کی جدا جدا نیتیں ہو سکتی ہیں۔ ابھی بھی ہم دکھا رہے ہیں، اور پھر وہاں سے انشاءاللہ جیسے کہ ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے اعلان کیا کہ مولانا عمران اتاری کے نام سے جو فیس بک کا آفیشیل پیج ہے نگران شورا کا، اس پہ انشاءاللہ عز و جل تدفین کے جو مناظر ہوں گے وہ دکھائے جائیں گے۔ اب یہ سارے جو مناظر دکھا رہے ہیں عمران بھائی، اس میں کیا کیفیت ہونی چاہیے، ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ مدنی چینل پہ جو اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں، بعض اوقات خیال آتا ہے کہ بھئی میں اس سے کیا منفعت حاصل کروں؟ اس میں یہی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے، اذکروا حازم اللذات الموت، فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کیا کرو۔ تو یہ جو دکھانے کا مقصد ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اس میں یہ بھی ہے کہ بندہ اپنی موت کو یاد کرے، اپنی موت کی تیاری کرے۔ دیکھیں یہ تو چلیں ایک جو ہے وہ نیک شخصیت سے جو ہے نا تعلق، دعوت اسلامی سے تعلق، تو اتنے نیک لوگ جو ہے وہ جنازے میں بھی شامل ہیں، اور اتنا بڑا جو ہے وہ ایصال ثواب بھی کیا جا رہا ہے، دعائیں بھی ہو رہی ہیں۔ اب جیسا کہ کل سوئم ہوگا، اب جو سوئم ہوگا منگل والے دن، تو اس میں بھی ایصال ثواب ہوگا، دعائیں ہوں گی۔ بندہ غور کرے، میں جب کل مروں گا تو میرے لیے کیا ہوگا، میں نے کیا تیاری کی ہوئی ہے، میں نے کیا تیاری کی، کسی ہر اعتبار سے نا، ہر اعتبار سے۔ اب دیکھیں نا کہ جس بندہ جس ماحول میں رہتا ہے، مرنے کے بعد زیادہ اس کو وہی یاد رکھتے ہیں۔ اگر کوئی گلوکار ہے تو مرنے کے بعد اس کی یاد میں گانے گائے جاتے ہیں، اگر کوئی جو ہے وہ گناہ کرنے والا ہے تو مرنے جیسی کے بعد صحبت ہوگی وہی کریں گے۔ تو صحبت کو اچھا کر لیں، اپنے آپ کو اچھا کر لیں، تاکہ ہمارے بھی دیکھیں، مجھے وہ حدیث مبارک یاد آ رہی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا خلاصہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ومن اثلیتم فلہ الجنہ، فرمایا جس کے مرنے کے بعد لوگ اس کی تعریف کریں تو اس کے لیے گواہی دے دو، سمجھ جاؤ کہ وہ جنتی ہے، اور جس کے مرنے کے بعد لوگ اس کی برائی بیان کریں تو وہ اس کے جہنمی ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ بھی حدیث کے اندر مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ تو ہمیں کچھ ایسے اعمال کر لینے چاہیے کہ ہمیں بھی مرنے کے بعد لوگ اچھے الفاظ میں یاد کریں، ہماری اچھائی کو ہی بیان کریں، ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد بھی لوگ ہمیں کوستے ہی رہیں۔ نیکی کی طرف آ جائیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی طرف آ جائیں، انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا، آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا۔ اور یہ فکر آخرت جو دلائی جا رہی ہے، یقیناً اس میں ہماری بہتری ہے۔ آج ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن
सच्ची बात ये है कि जब ये सर की आंखें बंद होती हैं तो फिर ही हकीकतन आंखें खुलती हैं और फिर इंसान को होश आता है। एक बड़ी प्यारी बात निगरान शुरा ने जो मदनी फूल दिया, ये वालदेन या वालदेन में से जो कोई हयात है इनकी कदर कीजिए। वालदेन वालों वालदेन की कदर करो, जिनकी वालदा हयात हैं वो उनकी कदर करें, जिनके वालिद हयात हैं वो उनकी कदर करें, उनकी इज्जत करें, तकरीम करें, उनको खुश करने की कोशिश करें, उनको राज़ी करने की कोशिश करें। जिनके दोनों वालदेन वालिद और वालदा दोनों ही हयात हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। तो वालिद और वालदा जिनकी हयात हैं खुश नसीब है, उनमें से जो एक भी हयात है तो खुश नसीब है कि इमरान भाई वालिद जो है ना एक सायादार दरख्त की मानिंद होता है और वालदा जो है वो तो गोया कि जन्नत उसके कदमों के नीचे है। तो इनका बड़ा ऊंचा मकाम है, लेकिन हम इसमें बड़ी गफलत बरत जाते हैं, गफलत कर जाते हैं। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, मेरे इस्लामी भाइयों, मेरी इस्लामी बहनों, गौर करें। हर किसी को एक वक्त आना है, हमें भी मरना है यकीनन, लेकिन हमारे जो वालदेन हैं, हमारी वालदा हैं, हमारे वालिद हैं, जो आज हमारे साथ हैं, जो आज हमारे पास हैं, जो आज हमारे सर पे हाथ रख सकते हैं, जो आज हमें अपने सीने लगा सकते हैं, जो आज हमारा कंधा थपथपा सकते हैं, ये जब तक है इनकी कदर कर लें। ये जिस दिन चले जाएंगे फिर लौट कर नहीं आएंगे, क्योंकि जाने वाले लौट कर आते नहीं हैं और फिर पछतावा होता है, बहुत पछतावा होता है, नदामत होती है, बहुत नदामत होती है। तो बेहतर यह है कि जब वो भी हयात हैं, आप भी हयात हैं, इसी हयाती में उनकी जो खिदमत कर लें, उनको राज़ी कर लें। ये हमारी जन्नत भी है, ये हमारी दोज़ख भी है। अगर ये राज़ी हो गए तो जन्नत बेड़ा पार, और अगर ये नाराज़ हो गए तो फिर मामला जो है वो ख़राब होने का अंदेशा है। लिहाजा इनको राज़ी कर लें, सताएं नहीं, बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह सलामत रखे आपको। आपके कुछ मैसेजेस शामिल करेंगे, फिर सिलसिले को इख्तिताम की तरफ लेके जाएंगे। जी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाजी मोहम्मद हनीफ खानानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के इसाले सवाब के लिए अर्ज कर रहा हूँ। 5 कुरान पाक, 50 सूरह यासीन शरीफ, 12,000 दुरूद पाक, 4 कुल शरीफ 100 मरतबा, सूरह मुल्क शरीफ 200 मरतबा। अल्लाह अफ़ज़ल उनके सदक़े मेरी, मेरे वालिद साहब की और तमाम घर वालों की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला जितने मदनी चैनल के नाज़रीन इसाले सवाब कर रहे हैं, सबका इसाले सवाब करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, इखलास अता फरमाए। अगला पैगाम दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपनी उम्र की तमाम नेकियां निगरान शुरा के वालिद साहब को एहसाल करता हूँ। अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ है कि कबूल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। हमारे पास मैसेजेस भी हैं। ज़हूर अहमद है और वो फरमा रहे हैं कि 5 लाख दुरूद पाक इसाले सवाब करता हूँ। मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आपसे इजाज़त लेंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सिलसिला जारी है। जैसे कि ऐलान किया गया, एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि निगरान शुरा हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मुद्दज़ल्लहुल आली का ऑफिशियल फेसबुक पेज जो है मौलाना इमरान अत्तारी के नाम से, उस पर कुछ देर में जब ये तदफीन के मराहिल शुरू होंगे कब्रिस्तान पहुँचने के बाद, तो वहाँ से आपको बराह रास्त उस पेज पर मनाजिर देख सकते हैं। मुमकिन हुआ तो मदनी चैनल पर भी दोबारा से दिखाए जा सकते हैं। और इसके साथ साथ इसाले सवाब करते रहिए, दुआ करते रहिए निगरान शुरा के वालिद मोहतरम मरहूम के लिए भी और दीगर मुसलमान मरहूमीन के लिए भी, दीगर अफराद हमारे मुसलमानों में से जिनके वालिद या वालदा या दोनों इंतकाल कर गए, अल्लाह ताला उनकी भी बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, हमारी भी बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। वालिदैन की खिदमत कीजिए, नेकियों को इख्तियार कीजिए। इमरान भाई कुछ इरशाद फरमा रहे हैं। आखिर में ये अर्ज़ करूँगा महरोज़ भाई कि एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। यकीनन हमें भी मरना है जी। तो मौत की एक तो तैयारी होनी चाहिए, दूसरा ये कि अमीर आले सुन्नत ने रिसाला लिखा है मदनी वसीयतनामा जी। मैं अपने नाजरीन को आज ये दावत दूंगा कि इस रिसाले को लाजमी पढ़ें। अगर अब तक नहीं पढ़ा तो इसको मुताला करें, इसको स्टडी करें और अपनी वसीयत तैयार करें। वसीयत की अहमियत भी इस रिसाले को पढ़ने से पता चलेगी और कुछ आखिरत का अकाउंट भी अपना खुलवा लें, कुछ नेकियां मज़ीद कर लें, अपनी वसीयत तैयार कर लें। आप किस तरह चाहते हैं कि मरने के बाद मेरे साथ कैसा सलूक किया जाए, कुछ ऐसा लिख कर चले जाएँ ताकि मरने के बाद हमारा वसीयतनामा पढ़ कर उस पर अमल किया जा सके। कर लेंगे। उसमें एक बात ये भी है कि
آپ کو پتا ہے کہ وصیت جو ہے وہ اگر کر کے جائیں تو 1/3 کے اندر وہ نافذ ہوتی ہے. جی. تو اگر اللہ نے مال دیا ہے تو کچھ ایسی وصیت بھی اس کے اندر شامل ہو جائے کہ میرے 1/3 مال سے مسجد بنا دی جائے، تاکہ دیکھیے حدیث مبارک میں ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو 3 چیزوں کے علاوہ باقی ساری چیزوں کا رشتہ جو ہے منقطع ہو جاتا ہے. ٹھیک. اور ان میں سے ایک تو نیک اولاد ہے، دوسرا علم نافع ہے، اور تیسرا صدقہ جاریہ ہے. تو یہ 3 نیکیاں بھی اس میں شامل کریں. بہرحال یہ رسالہ جب مدنی وصیت نامہ پڑھ لیں گے ہمارے ناظرین تو انشاءاللہ تربیت بھی ہوگی، ذہن سازی بھی ہوگی، ذہن بھی بنے گا موت کی تیاری کا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آمین. شہزاد بھائی ہیں 10 قرآن پاک کی سال ثواب کیا، اور بھی دیگر میسیجز آ رہے ہیں، کالز آ رہی ہیں. یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، رکنا بھی نہیں چاہیے. اصال ثواب ہمیں کرتے ہی رہنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنی عادت بنا لینی چاہیے کہ نمازوں کے بعد اپنے مرحومین کے لیے بالخصوص دعائے مغفرت اور دعائے کامیابی، آخرت کے امتحانوں میں کامیابی کی دعا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اصال ثواب کی ایک صورت عمران بھائی نے بیان کری. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کی مجلس خدام المساجد ہے کہ جو پرانی مساجد ہیں، قدیم مساجد ہیں، ان کی تزئین و آرائش بھی کرتی ہے، انہیں بناتی ہے، سنوارتی ہے، آباد کرتی ہے. اور جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں وہاں پر اگر ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی مساجد بناتی ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، جیسے عمران بھائی نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اصال ثواب کے ذریعوں میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے، اور مسجد بنا دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل گویا کہ آپ نے اصال ثواب کی فیکٹری کھول دی. آپ کو انشاءاللہ عز و جل خدام المساجد کے جو ذمہ داران ہیں وہ بھی مل جائیں گے. آپ بنانا چاہیں گے تو جی رستے سب کھل جاتے ہیں، اور مسجد بنا دیں گے اپنے مرحومین کے لیے. اللہ رب نے آپ کو توفیق دی تو پوری مسجد ہی بنا دیں، انہی کے نام سے بنا دیں کہ جب تک مسجد قائم رہے گی اور قیامت تک قائم رہے گی انشاءاللہ اس میں اللہ عز و جل کا نام لیا جاتا رہے گا، اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جاتا رہے گا، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہے گی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام اور نعت خوانی ہوتی رہے گی انشاءاللہ عز و جل. اس میں نمازیں ہوتی رہیں گی، معتکف اعتکاف کرتے رہیں گے، اجتماع ذکر و نعت ہوتا رہے گا. تو انشاءاللہ یہ ثواب ان مرحوم کو بھی ملے گا اور بنانے والے کو بھی ملے گا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی میں پوری تو نہیں بنا سکتا مسجد، اتنی حیثیت نہیں ہے میری، تو خدام المساجد کے ساتھ آپ تعاون کر کے کسی مسجد میں اس کا آدھا حصہ لے لیجئے کہ جی 1 کروڑ روپے کی مسجد بن رہی ہے تو میں 50 لاکھ روپے میں دے دوں گا، 50 لاکھ کی بن رہی ہے تو 25 لاکھ میں دے دوں گا، یا جتنی آپ کو توفیق ہے اس میں حصہ لیجئے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، خود اپنی آخرت کے لیے بھی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مرحومین کو بھی دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو.